انگلش اور عربک اور اردو نیمز کے حوالے سے، الفابیٹ اور حروف کے حوالے سے، انگلش اور عربک جو منس ہوتے ہیں اس کے بھی حوالے سے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ فادر کے نیم میں مصطفیٰ اگر نقطے ہوں تو کیا آپ نے ایک پچھلے شو میں کہا تھا، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کلپ ختم ہو گیا۔ اچھا، آپ لوگوں کے سوالات بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ اچھا سنیں، آپ نے سوال کیا ہے اسلام آباد سے کہ مصطفیٰ آپ نے ایک پچھلے شو میں کہا تھا کہ اگر بچوں کے والد کے نیم کے شروع میں انیشیل جو انگلش کا لیٹر یا حروف ہوتا ہے، وہ اردو اور عربی جو حروف ہوتا ہے اس میں اگر نقطے ہوں تو کیا بچوں کے نام میں بھی شروع میں نقطے والا نیم ہونا چاہیے؟ اور اگر اسی طرح بچوں کے والد کے نیم کے شروع والے حروف میں اردو اور عربک والے حروف میں اگر نقطے نہ ہوں تو کیا بچوں کے بھی نام کے شروع کے حروف میں نقطے نہیں ہونے چاہیے؟ یہ بتائیے گا۔ اس کے بعد زبر، زیر اور پیش والے آپ نے نقطوں کا کہا تھا، بہت اچھا آپ کا ٹاپک تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو بھی ریپیٹ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں، پہلا تو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ انگلش، اردو اور عربک نیم بالکل جی فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو بنیادی اور جو ہماری مدر ٹنگ کے جو نیمز ہوتے ہیں وہ انگلش نیم نہیں ہے، آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اردو اور عربک نیم ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بیلنس ہونی چاہیے تاریخ پیدائش سے، منتھ سے اور ایئر سے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت چینج نہیں کرنی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ نمبر کوئی بھی بنے، اس ڈیٹ آف برتھ کے کمپلیٹ ڈیجٹ سے ملتا جلتا بیلنس شیٹ کا متوازن بیلنس نیم ہونا چاہیے بچے کا۔ اس کے بعد آپ نے کہا مصطفیٰ عربک اور انگلش اور اردو، یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ والد کے یعنی فادر کے نام کے شروع کے حروف میں اگر نقطے ہوں تو کیا بچے کے بھی نام کے شروع میں نقطے ہونے چاہیے پہلے حروف میں؟ بالکل جی، بچوں کے فادر کے اور والد کے نیم میں اگر نقطے ہوں پہلے والے حروف میں، کیونکہ بایولوجیکل گارجین ہے وہ تو فادر ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل نمبر آف کروموسومز کین ناٹ چینج ون اسپیشلی فار آلویز، میڈیکل سائنس کی تھوڑی کئی بار میں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ تو بچوں کے والد کے نیم میں یعنی فادر کے نیم میں عربک اور اردو والے حروف میں اگر شروع میں نقطے نہیں ہیں، مثلا ایک فادر کا نام ہے ساجد مثلا یا افتخار، تو کوشش یہ کی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے بچے کی خوشخبری دے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں ہی اللہ کی خوبصورت نعمتیں ہوتی ہیں، تو اس بچے کے نام کے شروع میں جو پہلا حرف آتا ہے اس حرف میں نقطے نہیں ہونے چاہیے تاکہ بیلنس شیٹ رہے، بچہ ساری زندگی خاندانی رسم و رواج اور خاندانی ویلیوز کا بھی لحاظ رکھے۔ اور فادر کے جو بچوں کے والد کے نام عدد نمبر میں پہلے والے حروف میں اگر نقطے ہوں، نقطے موجود ہوں، قاسم ایک نام ہے مثال کے طور پر، تو اسی طرح اس بچے کے یعنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کے بھی نام کے شروع کے حروف میں نقطے ہونے چاہیے، بہت خوبصورت اور اچھی ترتیب رہتی ہے، فریم بہت اچھا بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ مستقبل ڈفرینٹ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو ہم نے مختصراً ایک جگہ جمع کر دی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹو دی پوائنٹ آپ کو مختصراً جواب دیں۔ مصطفیٰ آپ نے زبر، زیر اور پیش والے نیم کا بتایا تھا، اس میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، بات کلیئر نہیں ہو پائی تھی۔ ڈاکٹر زبیدہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، یو اے ای سے انہوں نے۔ دیکھیں بچوں کے جو آج کل کی جو جنریشن آ رہی ہے نا، تو اس کے نام کے شروع میں زبر نہیں ہونا چاہیے۔ زبر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جیسے معاذ ایک نام ہے، اب میم کے اوپر زبر ہے، اسی طرح کوئی بھی نیم ہو تو پیش ہو یا زیر ہو، پیش ہو تو زیادہ اچھا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ زبر نہیں ہونا چاہیے یا بہت کم کوشش کی جائے کہ زبر، کیونکہ زبر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے کنٹرول میں نہیں آتے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو جو بھی ہو۔ زبر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فل فلیج 100% انرجی ہے۔ اچھا انرجی کا فل ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو ہمیشہ قابل کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے بڑوں کے مقابلے میں، پیرنٹس کے مقابلے میں، یا خاندانی رسم و رواج کا لحاظ اور دائرے میں رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انفارچونیٹلی آج کل کا ماحول تھوڑا سا جو ہے میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، یہ کسی بھی وجہ سے بہت سارے اس میں فیکٹرز شامل ہو سکتے ہیں، نام کے شروع میں پہلے حروف میں اگر زبر آ جائے، آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو اس کو سمجھانا، اس کا سمجھنا، اس سے قابو میں رکھنا ذرا مشکل سی بات ہوتی ہے۔
اور اگر اسی بچے کے یا اسی بیٹی یا بیٹے کے فادر کے نام میں بھی اگر زبر ہو تو پھر ساری زندگی بچوں کا فادر سے یا مدر سے یا فیملی سے یا رسم و رواج سے یا خاندان والوں سے یا سوسائٹی سے کلیش رہتا ہے۔ انفارچونیٹلی پھر یہ جو جذباتی جو بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں، فوراً ایکٹ اور فوراً ریئیکٹ، یہ والی چیز ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بہتر یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ بچوں کے نام کے شروع میں پیش ہونا چاہیے۔ پیش کس طرح؟ مثال کے طور پر منیب ایک نام، مثال کے طور پر منیب ہے، معیز ہے، اس طرح۔ اب یعنی نام کے شروع میں پہلا حرف، اور خاص طور پر اگر فادر کے نیم میں نقطے نہ ہوں تو ان بچوں کے ناموں میں لازمی طور پر پیش ہونا چاہیے۔ قابل کنٹرول بچے رہتے ہیں، بچے تو خیر ویسے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اوور آل بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کی لائف میں اور جاب کی لائف میں آتے ہیں تو جب وہ ایکٹیوسٹ ہو جاتے ہیں 3D ورلڈ میں ورکنگ کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا کہ مصطفیٰ انگلش، اردو اور عربک نیم کا فرق پڑتا ہے؟ بالکل جی فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انگلش لیٹرز جو ہیں وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے بیلنس ہونے چاہیے۔ وہ کیسے بیلنس ہوں گے؟ ڈیٹ آف برتھ جو بھی آپ کی ڈیٹ ہوتی ہے، منتھ ہوتا ہے اور ایئر ہوتا ہے، اس کو پورا کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو بھی انگلش لیٹر اس کا بیلنس شیٹ پہ بنتا ہے، ABCDEFGH اور Z تک، جو بھی لیٹر بیلنس شیٹ میں بنتا ہے اس ڈیٹ آف برتھ کا، اس لیٹر سے وہ نیم شروع ہونا چاہیے، اور کوشش کی جائے کہ انگلش کے نیم میں وہی لیٹر بار بار آئے۔ کون سا والا؟ جو انیشیل لیٹر ہوتا ہے، یعنی جو پہلا جو ایک وہ الفابیٹ ہوتا ہے نیم کا انگلش میں، اور اسی طرح عربک اور اردو والے نیم میں جو بھی حروف ہیں تو وہ کوشش کی جائے کہ وہ شروع میں پیش ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مصطفیٰ صحت، تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے اچھا سمجھایا تھا، ایک بار اور سمجھا دیں کہ اچھی ذہانت اور اچھے کردار کے اور اچھی مالی پوزیشن یعنی فائنینسز کی پوزیشن کے حوالے سے بچوں کے ناموں میں کون کون سے حروف ہونے چاہیے۔ شاباش، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ حروف کا کیا ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کو لیٹر میں اگر میں سمجھاؤں گا، تو آپ ڈیجیٹل سیریز میں آپ یاد رکھیے گا تھوڑا سا۔ 5 لازمی طور پر نیم میں ہونا چاہیے۔ 5 کا جو ڈیجٹ ہوتا ہے، 5 کا ڈیجٹ ہوتا ہے بریلینٹ، انتہائی ذہین، انتہائی سمجھدار لڑکی یا سمجھدار لڑکا ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 6 یا 7 بھی جو ہے وہ اچھی ذہانت کے نمبر سمجھے جاتے ہیں، لیکن 5 نمبر کا ہونا بہت ضروری ہے نیم میں اچھی ذہانت سے متعلق۔ پیسوں کے اور معاملات کے اور فائنینسز کے جو نمبر ہوتے ہیں کسی بھی نیم میں، انیشیلی 4 جو ہے وہ ڈیجٹ ضرور ہونا چاہیے فائنینسز کا۔ ڈیجٹ 4 والا فائنینس وہ ہوتا ہے کہ جس میں قرضے نہیں ہوتے، جس میں تکلیف نہیں ہوتی اور جس میں مصیبت، ہڈلز اور برڈن نہیں ہوتا آپ کے اوپر۔ اور اسی طرح فائنینسز کے ڈیجٹ 8 اور 2 بھی بنتے ہیں، لیکن وہ برڈن والے ہوتے ہیں، ہڈلز، کرائسس، پرابلمیٹک اور تکلیفیں اور پریشانیاں اور بہت ہی اذیت ناک وہ دولت اور انکم ہوتی ہے۔ تو ڈیجٹ 4 ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا اچھے کردار سے ریلیٹڈ نیم میں، دیکھیں پہلی بات یاد رکھیے گا ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی نیم رکھیں تو کوشش کیجئے کہ مالی طور پر، مال و دولت کے بھی حوالے سے بہتر نمبر ہونے چاہیے، ڈیجٹ ہونے چاہیے بچوں کے ناموں میں، اور اچھی ذہانت کے بھی نمبر ہونے چاہیے، خاص طور پر ڈیجٹ 5 ضرور ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اچھے کردار سے متعلق، کردار اچھے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ گناہ کرنے کے اور خرابی کے چانسز سب کو سب جگہ مل رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے سوسائٹی میں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے۔ تو جس طرح روزے میں ہم 15-16 گھنٹے خود نہیں کھاتے، ہم خود محتاط رہتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے سے، کیونکہ ہمیں یہ کنفرم ہوتی ہے بات کہ مغرب میں روزہ کھلنا ہے۔ اسی طرح رویہ، اچھا کردار اور کیریکٹر کے حوالے سے اگر آپ کے نیم میں ڈیجٹ 1 ہے اور ڈیجٹ 3 ہے، یعنی 1 نمبر یا 3 نمبر ہے آپ کے نیم میں، ضرور ہونا چاہیے، تو یہ اچھے کردار کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی حالات و واقعات اور خرابیوں کا بہت کم اثر آپ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے سوالات ہیں مصطفیٰ لو میرج کے حوالے سے، میرج کے حوالے سے شاعری بھی آپ لوگوں نے بھیجی ہے، ویری انٹرسٹنگ، مزیدار ہو، تو پوئٹری تو آئی لو پوئٹری ویری مچ۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ٹریولنگ کے حوالے سے بھی سوالات کیے کہ مصطفیٰ ٹریولنگ کا کیا کوئی خاص نمبر ہوتا ہے یا نیم میں کوئی؟ بالکل جی، لیکن ٹریولنگ